کرامت حق ہے، اللہ والوں سے کوئی ایسا واقعہ جو نارملی نہ ہوتا ہو وہ پیش آ جائے تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ انبیاء نبوت کی دلیل کے لیے پیش کریں وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون کی جو ولیہ تھی، اللہ والی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازتا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، ٹھیک ہے، ان کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام، حضرت مریم کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران، ٹھیک ہے۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، ماں کے پیٹ میں تھی، تو اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ میرا جو بھی بچہ ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی۔ لیکن جب حضرت مریم پیدا ہوئی، بیٹا تو نہیں ہوا، تو پھر آپ نے ان کو بیت المقدس لے کر گئیں، اور بیت المقدس کے جو تمام عالموں اور عابد تھے، ان کے جو امام تھے اس زمانے میں وہ حضرت زکریا تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا کون تھے؟ حضرت مریم کے خالو تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لیا، اپنی پرورش میں لے لیا، بیت المقدس کی اوپر منزل پر ایک محراب بنا دی، اور وہیں حضرت جو ہے وہ اکیلی عبادت میں مصروف رہنے لگی۔ حضرت زکریا صبح و شام ان کی خبر گیری کے لیے آتے، ان کی طبیعت وغیرہ پوچھتے۔ چند دنوں کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو محراب تھی اس کے اندر یہ کرامت نمودار ہو گئی کہ جب حضرت زکریا محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں میں گرمیوں کے پھل نظر آتے، گرمیوں میں سردیوں کے پھل نظر آتے۔ اب سردیوں میں تو آم نہیں ہوتا نا، اب سردیوں میں اگر آم مل جائے کسی کو اور گرمیوں میں موسمی مل جائے تو یہ تو سردیوں میں آتی ہے نا۔ خیر فریج کر لیں، فریج میں رکھ لیں تو اب بھی مل جاتے ہیں، لیکن فریش کیسے ملتے تھے؟ تو حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، حیران ہو کر کہتے ہیں اے مریم یہ پھل تجھے کہاں سے ملتے ہیں؟ تو کہا، حضرت مریم جواب دیتی یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ جسے چاہے روزی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زکریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بالکل ضعیف ہو گئے تھے، برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا تھی۔ تو انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کئی بار گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی، مگر اللہ کی شان بے نیازی کہ پھر بھی ان کو بیٹا نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ یہاں بے موسم پھل لگتے ہیں، تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ میری اب عمر میں اتنی ضعیفی ہو گئی ہے، اتنا عمر گزر گئی ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، بچہ نہیں ہو سکتا، بے موسم کا یہ پھل ہے۔ مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کو بے موسم کا پھل عطا کر سکتا ہے وہ کرم فرمائے، وہ قادر ہے، وہ چاہے تو مجھے بھی بے موسم میں اولاد عطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی، اسی محراب میں چلے گئے اور وہاں جا کے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا کر دیا۔ حضرت زکریا کا جو بیٹا اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو بھی نبوت کا شرف عطا فرما دیا۔ یعنی حضرت یحییٰ جو ہیں وہ حضرت زکریا کے بیٹے، اور وہ بھی نبوت کے شرف سے متصف ہوئے۔ اب سبحان اللہ، اس واقعے سے کیا کیا سیکھنے کو ملا کہ حضرت مریم اللہ کی نبی نہیں ہیں، نبی مرد ہی ہوتا یاد رہے، ولیہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو ایسی کرامت عطا کی، ایسی ولایت کا مرتبہ دیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کرامت نہیں ہوتی، اولیاء اللہ کی کرامتیں نہیں ہو سکتی، قرآن میں اس کرامت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کی کرامت کا ذکر تو قرآن میں ہے، بے موسم کے پھل ان کی محراب میں نظر آتے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بات پتہ چلی کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں، حضرت مریم محراب میں کیا کرتی تھی؟ عبادت کرتی تھی۔ تو وہ عبادت کریں تو ادھر اللہ کے نبی جا کر دعا مانگے اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو اس قرآنی واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ والے جہاں عبادت کریں، یعنی مقدس جگہ ہو، مبارک جگہ ہو، وہاں دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جہاں اللہ والے خود موجود ہوں، جہاں ان کا مزار شریف ہو، تو وہاں تو دعا قبول ہوگی نا۔ تو اچھی جگہوں پر جا کر، مقدس جگہوں پر جا کر، وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی پتہ ہے کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے جب میرے لیے کسی مسئلے کا حل مشکل ہو جاتا تھا، میں بغداد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے خدا عز و جل کی بارگاہ میں حضرت امام کا وسیلہ پیش کرتا، اللہ میری مسئلے کو حل فرما دیتا، میری مراد پوری کر دیتا۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ والوں کے مزار پر جا کر اللہ سے مانگیں، ان کا وسیلہ پیش کریں۔ تو قرآن کے اس واقعے سے دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ کرامت حق ہے،
اور کرامت کا ذکر قرآن میں ہے. اور دوسری بات اللہ والوں کا وسیلہ یا ان کے قریب جا کر ان کے مزار پر جا کر اللہ سے مانگا جائے, اللہ اس مبارک مقام کی برکت سے دعا قبول فرماتا ہے. تو ماشاءاللہ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آئیے فیضان مدینہ میں, اللہ کے ولی یہاں موجود ہیں, امیر اہل سنت موجود ہیں, ان کے ساتھ دعا کریں. کیا معلوم آپ کی آمین کے صدقے